پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کچھ دن پہلے انٹاریو میں کے علاقے لندن میں جو واقعہ پیش آیا جس میں ایک پاکستانی فیملی کو ایک شخص نے جو کہ اسلامو فوبیا کا شکار تھا اس نے پاکستانی فیملی کے 4 افراد کو جان بوجھ کر اپنے ٹرک سے کچل دیا. یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا. اس پر پوری دنیا میں ایک بے چینی کی لہر پائی گئی. خاص طور پر جو کینیڈا کی حکومت تھی اس نے بھی اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا. پاکستانی حکومت نے بھی اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا, بیانات جاری کیے. پاکستانی وزیر خارجہ نے کینیڈا کے وزیر خارجہ سے بات کی اور اس پر اپنے کنسرنز کا اظہار کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام سے نفرت و مسلم دشمنی کے جو واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں اس کے حل کے لیے کیا مؤثر حکمت عملی بنائی جا رہی ہے یا کون سی حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور آج پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ رضا بشیر تارڑ صاحب موجود ہیں, قونصل جنرل کینیڈا. رضا بشیر تارڑ صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے سر یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کینیڈا میں ابھی حالیہ دنوں واقعہ پیش آیا ہے یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے. کچھ سال پہلے اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی پیش آیا تھا. تو ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے وہ بڑھ رہی ہے, اسلامو فوبیا بڑھ رہا ہے. آپ کے خیال میں کون سے ایسے عملی اقدامات کیے جانے چاہیے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اس پر ٹویٹ بھی کیا, فارن منسٹر نے بھی ٹویٹ کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا لاہے عمل اپنایا جانا چاہیے, کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے ان ایسے واقعات کو روکنے کے لیے؟ پاکستان کیا کر سکتا ہے, عالمی برادری کیا کر سکتی ہے, کیا کچھ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب مجھے موقع دینے کا, اس سلسلے میں بات کرنے کا. دیکھیے, جہاں تک اسلام و فوبیا کا سوال ہے تو وزیر اعظم پاکستان نے بہت کھل کے اس پہ بات کی ہے, اس کو اٹھایا ہے بڑے سے بڑے فورم پہ. وزیر خارجہ صاحب بھی اس کا احاطہ کرتے رہتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان اس میں بہت ایکٹیو ہے جی اس سارے ڈبیٹ میں, اینڈ ان شیپنگ دی انٹرنیشنل ڈسکورس آن دی ایشو یونائٹڈ نیشنز میں اور تمام جو ریلیونٹ فورمز ہیں اس میں. اور ہم یہ بارہا ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے جس سے دنیا کے امن کو بہت خطرہ ہے اور اس سلسلے میں پریکٹیکل اقدامات ہونے چاہیے. اور ہماری بھی بالکل کوشش اس میں جاری رہے گی. اور ہمیں ظاہر ہے بہت کرب محسوس ہو رہا ہے جو واقعہ یہاں پہ ہوا ہے, باقی مسلمانوں کی طرح, انفیکٹ باقی انسانوں کی طرح. اور ظاہر ہے پاکستانیوں کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور ہم اس پہ غمزدہ ہیں. لیکن اس سلسلے میں ہم بہرحال اپنی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھیں گے کہ اس پہ جو بھی اس کا سدباب ہو سکے. جی صحیح ہے, وہ کوششیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کوششیں سب کو مل کر کرنی ہوں گی. لیکن طاہر صاحب, اس طرح کے واقعہ, خاص طور پر جو واقعہ بھی پیش آیا اس کے بعد جو وہاں پر بسنے والے بالعموم مسلمان اور بالخصوص جو پاکستانی ہیں وہ زیادہ خوف کا شکار ہوئے ہیں اور ایک ڈر کی سی کیفیت ہے, خوف کی سی کیفیت ہے. تو آپ کے خیال میں, اور آپ سمجھ بھی سکتے ہیں اس کیفیت کو کہ یہ اس طرح کے واقعے کے بعد خوف کا شکار ہونا ایک نیچرل سی بات ہے. تو اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو, مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو اعتماد دلانے کے لیے, ان کے اندر سے خوف ختم کرنے کے لیے اور ان کو تحفظ کا یقین اور احساس دلانے کے لیے کینیڈا کی حکومت کی طرف سے کیا کردار ادا کیا جانا چاہیے؟ ہم کیا کردار, یعنی آپ کی جو ہے وہ سفارت خانے کی طرف سے کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو مجموعی طور پر کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو, خوف کی فضا ختم ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے گا اس واقعے کے بعد. ظاہر ہے جی بہت ہی ٹرامیٹک واقعہ ہے اور اس نے بالکل ہلا کے رکھ دیا جی پورے ملک کو, پھر مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستانیوں کو بالخصوص. اور اس کا ظاہر ہے ازالہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہوگا, جیسے جیسے ایسے اقدامات سامنے آئیں گے یا لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک سواری کو یا ایک وہیکل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا, اور ظاہر ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں بہتات ہے ٹرانسپورٹ کی,
اور کوئی بھی شخص اگر سڑک پہ چلتے ہوئے یا کہیں چہل قدمی کرتے ہوئے اس کو یہ خطرہ ہے کہ جو سامنے سے وہیکل آ رہا ہے یہ شاید میری موت کا سبب بن جائے، تو ظاہر ہے بہت بڑا ٹراما ہے جی۔ اور اس سلسلے میں جہاں تک کمیونٹی کا سوال ہے تو آبویسلی ایک یونٹی کی ضرورت ہے، ویجیلنس کی ضرورت ہے۔ آن لائن جو یہ ہیٹ کے ٹرینڈز ہیں ان کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، اتھارٹیز کے ساتھ ایک لیزون رکھنے کی اور ایک اویئرنیس ریزنگ کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اشتعال انگیزی نہ کی جائے، جو ہے خوف و ہراس سے بھی بچا جائے، لیکن ایک جو گڈ انگزائٹی ہوتی ہے وہ تو بہرحال ہونی چاہیے کہ ہر قسم کی سچویشن کے لیے انسان تیار رہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ اس واقعے میں بہت بری طرح افیکٹ ہوئے، ظاہر ہے جو فیملی کے جو امیجیٹ ان کی فیملی کے لوگ ہیں یا ان کے جو احباب ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں گریف کم کی اور جنرلی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو بڑا جی اس پہ کام کرنا پڑے گا، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے اور اس کے بہرحال اثرات محسوس ہوتے رہیں گے۔ صحیح ہے، بالکل یہ آپ کہہ رہے ہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، یہ تو بڑی اچھی تجویز آپ دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے جو ایسے لوگ جو مینٹل ٹراما میں ہیں ان کو اس قسم کی ضرورت بھی ہے اس طرح کی کاؤنسلنگ کی۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کا رابطہ رہتا ہوگا پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو ایم پیز ہیں جو پاکستان کی کینیڈا میں نمائندگی کرتے ہیں یا اپنی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں یہ کہنا چاہیے، تو اب میرا ایک تو سوال آپ سے کہ آپ کا ان سے رابطہ رہتا ہے، اور پھر کیا لیجسلیشن کے لیے کوئی جو ہے وہ کوئی انیشیٹو لیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا کیس موو یا کوئی ایسا بل موو کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے یا بنانے کے لیے انیشیٹو لیا جا سکتا ہے کہ جس سے تحفظ کو مزید یقینی بنایا جا سکے، مزید بہتر بنایا جا سکے؟ تو پارلیمنٹ میں کوئی رول پلے ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی، جہاں تک معزز ممبران پارلیمنٹ کا تعلق ہے فیڈرل اور پروونشل لیول پہ، ہم بالکل جن سے رابطے میں رہتے ہیں دیگر معاملات میں بھی، اور ظاہر ہے اس سلسلے میں بھی ہمارا انٹریکشن ان کے ساتھ ہو رہا ہے زوم میٹنگز کے تھرو۔ کل میں نے 2 کافی طویل تعزیتی میٹنگز اٹینڈ کی جن میں جو معزز ممبران پارلیمنٹ بھی اس میں موجود تھے، اور جو ہمارے جو پاکستانی اوریجن کے ایم پیز ہیں ہمارے لیے بڑے باعث فخر ہیں، اور انہوں نے بہت کلیدی رول پلے کیا پہلے بھی، جس طرح پاکستان کے جو طالب علم ہیں ان کو اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم میں شامل کروانے میں، اور بھی جو معاملات ہیں اس میں بالکل ہم ان کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں۔ اور یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ اس نے تمام کمیونٹی اور پھر جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ایم پیز وغیرہ ان کو بڑا گیلونائز کیا ہے، اور بڑا اس سلسلے میں ان کی طرف سے بیانات بھی آئے ہیں۔ بیگم سلمہ زاہد ہیں، پھر اقرا خالد صاحبہ ہیں، زبیری صاحب ہیں، بیگم سلمہ تعالی جان ہیں، تو اقلید رشید صاحب بذات خود بڑا ان کا ایکٹیو رول ہے۔ تو الحمدللہ بڑی اچھی رسپانس ہے جی۔ اور پھر یہ کہ اوور آل ود دا گورنمنٹ، مطلب ہم میسیجنگ ان کو کرتے رہتے ہیں، اور معاملات پہ بھی میں نے بہت سے خطوط لکھے ہیں کشمیر کے سلسلے میں اور معاملات کے سلسلے میں، بڑا اچھا رسپانس بھی اس پہ ہمیں ملتا ہے۔ تو ہمارا ایک فیڈرل لیول پہ جو آؤٹ ریچ ہوتی ہے سرکاری طور پہ، بہرحال وہ تو ایک جیسے ایک نوٹ وربال کے تھرو جو ہم نے فوراً ایشو کیا تھا جب یہ واقعہ ہمارے اٹینشن میں آیا، تو ہم نے گلوبل افیئرز کینیڈا کو جو فارن منسٹری کا عرف عام ہے ان کو ہم نے باقاعدہ سرکاری طور پہ درخواست کی کہ جی اس سلسلے میں جو ہے ہمیں ایک تو فیکٹس آف دا کیس جو حقائق ہیں وہ بتائے جائیں، اور پھر سخت سے سخت جو ہے اقدامات لیے جائیں۔ یہ جو ایک دہشت گردی کا ایکٹ ہے روٹیڈ ان اسلاموفوبیا، تو اس پہ قرار باقی جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور ملزم کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو یہ الحمدللہ بڑا اچھا لیزون ہے اور ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ کل کی میٹنگ میں تو میں نے یہاں تک بھی کہا کہ جی میں تو اگر کوئی پارلیمنٹ اس سلسلے میں کمیٹی تشکیل دیتی ہے، کوئی ورکنگ گروپ بناتی ہے، تو میں ان کی اجازت سے وہاں اپیئر ہونے کو تیار ہوں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، جو بھی میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے نیو یارک میں کام کرنے کا اور آگے پیچھے، کہ کیا ہم عملی اقدامات کر سکتے ہیں۔
وہ جسے کہتے ہیں نا واکنگ دا ٹاک. ظاہر مذمت تو ہوتی ہے, باتیں بھی ہوتی ہیں, تعزیت بھی ہوتی ہے, لیکن اس سینس آف انسیکیورٹی کو کیسے ختم کیا جائے. اور آپ نے بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے جی مسلمانوں کو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو اپنے حلیے بدلنے پڑیں یا ان کو اپنی آئیڈینٹی ختم کرنی پڑے ٹو بلینڈ ان, کہ جی مبادہ مجھے کوئی جنونی شخص موت کے گھاٹ نہ اتار دے تو میں اپنا حلیہ بدل لوں, یا مجھے ڈسکمفرٹ شروع ہو جائے خدا نخواستہ اپنی جو مسلم شناخت ہے اس کے ساتھ. تو بالکل اس پہ کام ہونا چاہیے جی, اور انشاءاللہ جو ہمارے سے بن پڑے گا وہ ہم کرتے رہیں. رائٹ سر, رضا بشیر طاہر صاحب آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. رضا بشیر طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چیز اور طاہر صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے بھی اس کا رد عمل آیا یا اپنا کنسرن ریز کیا پاکستان نے, اور پھر پاکستان وزیر خارجہ نے کینیڈا کے وزیر خارجہ سے بات بھی کی, دونوں کا آپس میں رابطہ بھی ہوا, اور اس میں جو ضروری قدم اٹھائے جانے چاہیے اس پر بات چیت ہوئی ہے. اب یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں, اور میں یہ پوائنٹ ضرور ریز کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اسلامو فوبیا پر اپنی UN میں اپنی سپیچ کر چکے ہیں, اور سیکیورٹی کاؤنسل میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی تھی, اور اکثر اوقات وہ اس پر بات کرتے تھے, تو یہ پاکستان کا پہلے سے بھی ایک کنسرن ہے. اب آپ کے خیال میں پاکستانی وزیر خارجہ کا جو رابطہ ہوا ہے اپنے ہم منصب کے ساتھ, یہ رابطے قائم رہیں گے تاکہ اس موضوع پر مزید کام کیا جا سکے, یا پھر یہ ہے کہ آج واقعہ ہوا, بات ہوئی اور بات ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, میں نے اس میں ایک جو بہت امید افزا چیز دیکھی ہے, ایک تو یہ کہ اس واقعے کو اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم کینیڈین لیڈرشپ نے اس کو کنڈیم کیا. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو صاحب نے بہت کھلے الفاظ میں, پھر ڈگ فورڈ صاحب جو ہیں, حالانکہ وہ اپوزیشن پارٹی سے ہیں, جو پریمیئر ہیں انٹیریو کے, اس کے علاوہ ان کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں ایرن اوٹول, اور پھر جگمیت سنگھ صاحب, انہوں نے بہت ہی اس پہ جو ہے ایک مفصل اسٹیٹمنٹ دی پارلیمنٹ میں. تو امید افزا بات یہ ہے کہ کسی نے اس میں کوئی, آپ سمجھیں کہ کوئی ایکسکیوز آفر کرنے کی کوشش نہیں کی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ تو شاید ہونا ہی تھا, یا شاید ان لوگوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا جس وجہ سے. تو یہ بڑی امید افزا بات ہے جی. دوسری بات آپ نے یہ دیکھی ہوگی کہ اس تمام معاملے میں ظاہر ہے ہمارے لیے تو ان کا پاکستانی ہونا ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, لیکن جنرلی اس میں یہ ہے کہ وہ جو ایک ہیومینیٹیرین اینگل ہے, اور یہ کہ جی کسی انسان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ بڑا ڈومیننٹ ہے, اور کینیڈینز اس کو اون کر رہے ہیں. اور وہ یہ میں نے جو کنڈولنس میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے, اس میں مطلب ہر قسم کی نیشنلٹی کے لوگ, جو مقامی آپ کہہ رہے ہیں سفید فام فار وانٹ آف اے بیٹر ٹرم, کینیڈینز بھی, پھر مختلف مذاہب کے لوگ, کیونکہ یہ ایک کینیڈا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک امن کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے, بڑا اس کے لوگ دور دور سے یہاں خواہش مند ہوتے ہیں ریزیڈنٹ بننے کے, امیگرنٹ کے طور پہ یہاں آنے کے. تو سب کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پھر یہ ملک میں ظاہر ہے کہ ماحول خراب ہوگا. تو اس میں یہ ہے جی کہ بالکل جہاں تک سوال ہے کوآپریشن کا, تو وہ تو ہماری پہلے بھی ہے, انشاءاللہ اور بڑھے گی. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ویسے بھی ایک بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے ٹو دا ڈسکورس. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وزیر اعظم نے اس کاز کو جیسے ٹیک اپ کیا ہے, اور پھر وہ آن گوئنگ بیسس پہ شاہ محمود قریشی صاحب ایز اے ویری ایبل لیوٹیننٹ آف عمران خان, جس طریقے سے وہ اس کو آگے ری انفورس کرتے رہتے ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس میں بالکل جو ہے نا ایک بڑی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ان دا ڈسکورس. کیونکہ ہم نے سفر کیا ہے, دہشت گردی کے ہاتھوں سفر کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے نا قابو سے باہر ہو جاتی ہیں, اور ہم نے ان کو قابو کیا بھی ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے نا ہم بہت امپورٹنٹ ہماری کنٹریبیوشنز ہیں, وہ جو ایک سینرجی آف آئیڈیاز ہوتی ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے. اور جس طرح وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ دی انٹرنیشنل کمیونٹی
needs to take a holistic approach. جی ہاں تو اس میں بالکل جی ہم پورا کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو کوآپریشن ہے، تعاون ہے، وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ رائٹ سر، رضا بشیر طاہر صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو بچہ خوش قسمتی سے بچ گیا، اس کا اسپتال میں علاج جاری ہے، اب اس کے مستقبل کا تعین کیا کیسے ہوگا؟ یعنی کیا اس کو کینیڈین گورنمنٹ اون کرے گی؟ کیا اسے پاکستان واپس بھیج دیا جائے گا؟ اس کی کفالت کون کرے گا؟ اس بچے کا مستقبل کیا ہے؟ جی الحمدللہ ہمیں پوری امید ہے جی کہ بچہ انشاءاللہ از ان سیف ہینڈس۔ کینیڈا آپ جانتے ہیں یہاں کا بڑا افیکٹو ویلفیئر سسٹم ہے، اسٹیٹ رن میڈیکل سسٹم بھی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمام تر طبی سہولیات بہتر سے بہتر اس کو دی جا رہی ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق بچے کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ باقی ظاہر ہے اسے چوٹیں بہت گہری آئی ہیں، اور فریکچرز بھی ہوئے ہیں، اور پھر جو ٹراما ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ اس قسم کی چیز بچے کی عمر کو آپ دیکھیں، کسی بھی عمر کا بندہ ہو جس کے ساتھ اس طرح سے کہ 3 نسلیں اس کے جو خاندان کی ہیں ان کو ایک ہی لمحے میں جو ہے نا ان کی شہادت ہو گئی ہو، تو ظاہر ہے وہ بچے کو ایک تو آبویسلی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے گی۔ پھر یہ ہے کہ جی فیملی الحمدللہ ان کے نیکسٹ آف کن بھی یہاں پہ ہیں، اور فنڈ ریزنگ بھی کافی ہوئی ہے والنٹیرلی۔ فیملی نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے، لیکن وہ والا فیکٹر بھی ہے۔ تو انشاءاللہ بچہ از ان سیف ہینڈس۔ کفالت سے زیادہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ ہمت عطا کرے کہ وہ اس یہ جو غم ہے اس کو جھیل سکے، اور جو ہے وہ آگے ایک اس ٹریجڈی کے ساتھ کوپ کر سکے۔ تو ہم سب دعا گو ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے ایسی ہر حال میں، اور خاص طور پہ جو اس طرح کے جو گریف کے لمحات ہیں، اللہ تعالیٰ بہرحال جو ہے کاشف الغم ہے، اللہ تعالیٰ اس غم کو مٹا سکتا ہے، کم کر سکتا ہے۔ جی تو انشاءاللہ ہم سارے دعا گو ہیں جی آپ کی طرح۔ بچہ جو ہے بہت اس پہ یہ بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے، نہ صرف اس پہ بلکہ ان کی باقی فیملی پہ بھی، جی لیکن بہرحال بچہ جو ہے وہ بگیسٹ افیکٹ ہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حکومت بالکل اس کے بارے میں جو ہے نا بہت لوگ کنسرنڈ ہیں، اور ہر قسم کی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسسٹنس دی جائے گی۔ رائٹ سر، بہت شکریہ رضا بشیر طاہر صاحب، کینیڈا میں مقیم پاکستانی ہائی کمشنر ہم سے بات کر رہے تھے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں جو کہ انٹاریو میں پیش آیا۔